اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے اندر خواہشات رکھی ہیں، ان خواہشات کو پورا کرنے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک جذبہ رکھا ہے، لیکن دنیا کے اسباب اور سامان محدود بنائے ہیں۔ یہاں ساری خواہشات پوری نہیں کی جا سکتی ہیں، اور پوری دنیا کو بھی اگر کوئی انسان حاصل کر لے پھر بھی وہ اپنے آپ کو تسکین نہیں پہنچا سکتا ہے، سکون نہیں پا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر دوڑ دھوپ، کوشش، محنت، خواہشات کی تکمیل پوری زندگی انسان کرتا رہتا ہے، لیکن کتنا ہی بڑا کیوں نہ بن جائے اس کے اندر کی خواہش زندہ رہتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو ساری خواہشات مل جائیں اور تکمیل ہو کر وہ سکون سے بیٹھ جائے۔ یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے مقابلے ہوتے ہیں، کھینچتانی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جنگیں ہوتی ہیں، کیونکہ انسان دوسرے سے کچھ چھیننا چاہتا ہے اور دوسرا دینا نہیں چاہتا ہے۔ انسان زیادہ اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، دوسرا اس سے مقابلے میں اپنا قبضہ بٹھانا چاہتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ لڑائی اور جھگڑے سے بھری ہوئی ہے۔ قتل و خون انسان کی تاریخ کی ابتدا سے ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی وہ مذہبی اور دینی لڑائی تھی، دین کی بنیاد پر آپس میں جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، مومن تھے، لیکن جب اللہ کے حضور میں قربانی پیش کرنے کا وقت آیا تو ان دونوں نے اللہ کے حضور میں قربانی پیش کی، لیکن ایک کی قربانی اخلاص کے ساتھ تھی، سچی نیت کے ساتھ تھی، دوسرے کی قربانی کے اندر کھوٹ تھا، نیت صاف نہیں تھی۔ اس نے قربانی تو کی تھی لیکن وہ دکھاوے کی قربانی تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی۔ نتیجتاً پہلے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی، اللہ کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ اس بات نے اس کے اندر حسد پیدا کر دیا، اپنے بھائی سے دشمنی پیدا کر دی کہ وہ کیسے اتنا بڑا بن سکتا ہے، کیسے وہ مجھ سے آگے نکل سکتا ہے، کیسے اس کو یہ مقام حاصل ہو سکتا ہے، کیوں میں پیچھے رہ گیا، کیوں میری قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اب وہ وقت ہے کہ میں اس کا صفایا کروں، یہ میری راہ میں روڑا ہے، یہ میرے مقابلے میں اصل دشمن ہے، لہٰذا اس کا راستہ صاف کرنا ہوگا۔ اس نے اس کے خلاف تیاریاں کی اور اس کا قتل تک کر دیا۔ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ اس پہلے قاتل کے سر پر بھی جائے گا، کیونکہ اس نے اس طریقے کو ایجاد کیا تھا اور قتل کو دنیا میں رائج کیا تھا، پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ اس کے بعد سے انسانوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و خون ہوتا ہے۔ اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، دنیاوی سبب بھی ہو سکتا ہے، دینی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، مذہبی اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ کبھی انانیت، ذاتی بادشاہت، حکومت یا ایگو، اپنی بڑائی کا احساس، اس کا خیال، اس کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر جنگیں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، یا زمین کے لیے ہو سکتی ہیں، مال کے لیے ہو سکتی ہیں، جائیداد کے لیے ہو سکتی ہیں، اور ملکوں کے لیے ہو سکتی ہیں، یہ بھی بنیاد ہوتی ہے۔ اور کبھی بنیاد مذہب ہوتے ہیں، ایک مذہب دوسرے مذہب پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے، ایک مذہب دوسرے مذہب سے مقابلہ کر کے اس کی زمین تنگ کرنا چاہتا ہے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں لڑائیوں کے، مقابلوں کے، جنگوں کے، جو پوری انسانی تاریخ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ شاید ہی کوئی دور ایسا گزرا ہو تاریخ کا کہ جس میں انسان سے نہ لڑا ہو،
انسان انسان سے نہ ٹکرایا ہو، ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے خلاف نہ جنگ کی ہو۔ تاریخ کے ہر دور میں، ہر زمانے میں، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کے ہر خطے میں انسانوں کا خون بہتا رہا ہے۔ یہی وہ وجہ تھی جس کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تو کیسی مخلوق پیدا کر رہا ہے، اللہ تو کون سی مخلوق کو دنیا میں بھیج رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق کو لانے والا ہے جو فساد مچائے گی، بگاڑ پھیلائے گی اور خون بہائے گی۔ یہ مخلوق خون بہانے والی ہوگی، ایک دوسرے کا خون بہاتی رہے گی، تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے اپنی غیبی حکمت کی بنیاد پر، جس کا علم اسی کو تھا، انسان کو اس نے پیدا کیا اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی، یہ امر واقعہ تھا۔ اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا کہ انسان خون نہیں بہائیں گے۔ فرشتوں کے اس سوال کو اللہ نے اس طرح ریجیکٹ نہیں کیا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، وہ لوگ فساد نہیں مچائیں گے، وہ لوگ زمین میں خون نہیں بہائیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کریں گے، لیکن پھر بھی میں پیدا کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ وہ زمین پر ایک با اختیار مخلوق کو بھیجے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں اپنے نظام کی تنفیذ کرائے اور اپنی طرف سے ہدایت نامہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے، ان کو راستہ بتائے اور اختیار کے ساتھ صحیح راستے پر چلنے والے انسان پیدا ہوں جو جنت کے مستحق بنے اور جنت میں جائیں، اور جو غلط راستے پر چلیں انہیں سزا ملے اور وہ جہنم میں جائیں۔ تو پوری انسانی تاریخ میں قتل و خون کی ایک لمبی داستان ہے۔ آج بھی خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور قوم قوم سے ٹکرا رہی ہے، ملک ملک سے ٹکرا رہا ہے، علاقے علاقے سے ٹکرا رہے ہیں، مذہب کو مذہب سے لڑایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں خون ہی خون پھیلایا جا رہا ہے۔